سماجی ناہمواریاں، ناآسودگی، ناموافق ماحول یا ماحول سے فرار، ایکسائٹمنٹ، بری کمپنی، ناسمجھی، نشاور چیزوں کی آسانی سے دستیابی اور چیک اینڈ بیلنس کی کمی وہ عوامل ہیں جو نشے کی بنیاد بنتے ہیں۔ دنیا بھر میں 27 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ افراد مختلف قسم کا نشہ کرتے ہیں، جن میں سے 3 کروڑ 60 لاکھ افراد ڈرگ ڈس آرڈر کا شکار ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 67 لاکھ افراد نشہ کرتے ہیں، اس میں 40 لاکھ نوجوان شامل ہیں جو کل آبادی کا 64% ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہے جو ہر طرح کے اثرات آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ ملک کے تعلیمی اداروں میں یہ وبا کسی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پھیل گئی ہے۔ نشے کے عادی افراد کو درپیش مسائل اور اس کے برے اثرات سے نمٹنے اور اس سلسلے میں مختلف سطحوں پر ہونے والے کام کو مربوط بنانے کے سلسلے میں نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز اور فینکس فاؤنڈیشن کے تعاون سے ایک روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سوسائٹی کے جو بہت امپورٹنٹ پرابلمز ہیں، اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو آر ینگ لاٹ اینڈ اسٹوڈنٹس، تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور اس کی پریونشن اور اسٹریٹجی اینڈ پالیسی میکنگ کے لیے نمس یہ کانفرنس وچ از این انٹرنیشنل کانفرنس، اس کو 11 جون کو منعقد کر رہی ہے اپنے کیمپس آرمی میڈیکل کالج میں، اور پرائمریلی اس میں ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کیا ہے۔ سو وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹریٹجائز اے پالیسی فار پریونشن آف ڈرگ ابیوز اسپیشلی ان آر انسٹیٹیوشنس۔ اینڈ آف دی کانفرنس ہمیں ایک تو یہ پتہ چلے کہ کون سے ایسے لوپ ہولز ہیں جن سے یہ چیزیں ہمارے اداروں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں پہنچتی ہیں، اور ان کے لیے ہم کوئی سب مل کے بیٹھ کے اس کی پریونشن کو سوچیں اور ہر ایک کو سینسٹائز کرائیں کہ دس از ون تھنگ جس سے ہماری یوتھ بہت ورنریبل ہے اور ایکسپوزڈ ہے۔ نشے سے جب عارضی طور پر بے خبری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس تجربے کو یہ بار بار کرنا چاہتی ہیں۔ ابتدا میں یہ اختیاری عمل ہوتا ہے، مگر جب عادت پڑ جائے تو بے اختیاری کے زمرے میں آ کر بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تھیراپی، ادویات اور خاندان کے بھرپور ساتھ سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، مگر اس مرض میں بار بار مبتلا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اگر بہت ارلی سٹیجز پہ آپ اسے ڈیٹیکٹ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جس شخص کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے یہ کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ اپنی اس اینگزائٹی کو، اپنے اس پین کو، اپنے اس سیڈنس کو، یا وہ جو ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ ایک ڈکلائن کی طرف مجھے یا ایک خطرے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو اگر آپ وہاں ڈیٹیکٹ کر لیں اور اس کو آفر کریں ہیلپ رادر دین کرٹیسزم۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس صورت میں جب لیتے ہیں تو ایک کرمنل کے طور پر لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ بڑا ایگریسو اور ہاسٹائل رویہ، چاہے وہ انسٹیٹیوشنز ہوں یا گھر ہوں، اس کو یہاں سے نکال دو، اس کو یہاں سے فارغ کر دو، اس کو باہر پھینک دو۔ اس قسم کا وہ جو ایگریسو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ صرف ان کو اور زیادہ ایگریویٹ کر دیتا ہے۔ تو ارلی سٹیجز کے اوپر آپ اسے ڈیٹیکٹ کر لیں، اور جو باقاعدہ اس کے طریقہ کار ہیں ٹھیک کرنے کے اس پیشنٹ کو، ان کو آپ اختیار کر لیں اور شامل کر لیں ان کے ساتھیوں اور فیملی کو اس پرابلم کو ڈیل کرنے میں۔ بچوں کی سرگرمیوں پر نظر، ان کے ساتھ دوستانہ رویے اور خاص کر کھیل اور دیگر آؤٹ ڈور سرگرمیوں میں ان کی شمولیت کو یقینی بنانا چاہیے۔ It's very difficult to talk about drug addiction because the taboo starts from the society. We believe that prevention is the cure. If the person knows and had grown up with the idea, clear idea, that drugs does not give you any benefit in life, so you will be able to make a better decision when peer pressure comes. So what we are doing is really developing a mechanism of self-defense in the youth. And then we are working basically with adolescents, but we are working as well with preteens, that today with the technology, as you know very well, I mean, kids know much more than once your parents used to know. So we are making this awareness campaign in a lower age, so we'll be able to be more effective. نجی اور سرکاری سطح پر اس کے پھیلاؤ کو روکنے اور بحالی کے لیے کام تو ہو رہا ہے، مگر ایک بہتر لاہ عمل اور مربوط کاوشیں اب بھی ضروری ہیں۔